اس مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں. ان کی خدمت میں واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کے کثیر تعداد میں ہیں آج بھی, اور اگر آغا کی اجازت تو ہم وہ آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغا اجازت ہے؟ بسم اللہ. پہلا سوال جو ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیا غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے, اور اگر ضروری ہے تو مسح کے وقت گیلے جسم میں کس طرح سے مسح کیا جائے گا؟ غسل سے پہلے جسم کیسے گیلا ہوگا؟ بہرحال کسی بھی غسل سے پہلے وضو کا کوئی حکم نہیں ہے, صرف ایک ایسا غسل ہے جس کے بعد وضو کے نہ کرنے کا حکم ہے. غسل جنابت کر لینے کے بعد وضو نہیں کیا جائے گا. باقی جو غسل ہیں واجب غسل ہیں, وہ مستحب غسل ہیں جن کا استحباب ثابت ہے. اکثر فقہا کے مطابق وہ نماز پڑھنے کے لیے کافی ہیں, لیکن وضو کرنا بہتر ہے. لیکن وضو کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. غسل خود ایک عمل ہے, وہ الگ سے انجام دیا جائے گا, اس کا وضو سے کوئی رشتہ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm Aram Ali from Patna. My question is it necessary to recite زیارت عاشورہ under the sky, یعنی زیر آسمان زیارت عاشورہ پڑھنا ضروری ہے یا بند کمرے میں پڑھ سکتے ہیں؟ جو روایات ہیں ان میں یہ جن عبادتوں کے جو طریقے بتائے گئے ہیں پہلی منزل میں, ان کو اسی طرح انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اس میں زیارت عاشورہ کے لیے زیر آسمان پڑھنے کا حکم ہے, لیکن اگر وہ انسان کے امکان میں نہیں ہے تو کہیں بھی پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں. خاص طور سے بڑے شہروں میں, جیسے بڑے ہمارے شہروں میں جہاں امکان نہیں ہے, خاص طور سے خواتین کے لیے. جی, اور بعض کام ہو سکتا ہے اس وقت کے حالات سے متعلق رہے ہوں, اس وقت تنہائی میں بھیجنے کے لیے جب کوئی نہ دیکھے, اس موقع کے لیے معصومین نے بھی حکم دیے ہیں, اس سے مربوط بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. بلال حیدر دہلی سے. میری امی کو سہم امام دینا ہے, وہ آغا سیستانی مدظ اللہ علی صاحب کی تقلید میں ہے. سنا ہے اس میں سہم سادات کے لیے اجازت لینی ہے, تو کیا ان چینل میں کیسے اجازت لی جائے؟ اجازت کا مسئلہ سہم امام میں ہے. جی. آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق سہم سادات میں مرجع سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جی. براہ راست جس کا پاس سہم سادات ہے, جس کی ذمہ ادائیگی ہے, وہ براہ راست مستحق کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچا سکتا ہے. سہم امام میں صرف اجازت, سہم امام میں اجازت ہے, اور یہاں دونوں مراجع کرام کی اجازت ہے چینل ون کو. آپ چینل ون کو سہم امام ضرور بھیج سکتے ہیں, اور دوسرے ڈونیشنز بھی آپ چینل ون کو بھیجیے, کیونکہ آپ ہی کے احتیاط سے چینل ون آج اس طرح ترقی کی منزل پر گامزن ہے. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہوا سے ہوں, اور ہمارے کئی سوالات, 2 سوالات ہیں. سوال یہ کہ آگے کوئی مغرب عشاء کی نماز کے وقت باہر ہو اور قضا ہو جائے اور 12 بجے گھر آئے, اور تو کیا اس کی نماز وہ قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ یہ سوال بھی بہت ہوتا ہے. پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ مغرب عشاء کے وقت باہر ہو اور قضا ہو جائے, یہ عادت نہ بنے. یہ ہمارے ہاں بہت عادت بن گئی ہے کہ گھر پہنچ کے اطمینان سے پڑھ لیں گے. نماز قضا ہونے سے پہلے پڑھنا ہے, چاہے سڑک کے کنارے پڑھنا پڑے, چاہے پلیٹ فارم پہ پڑھنا پڑے, چاہے جیسے پڑھنا پڑے. دوسرا مسئلہ جو اس مسئلہ سوال کیا گیا ہے کہ نماز کی قضا, جس عالم میں نماز قضا ہوئی ہے وہی میرے ذمے لکھی ہے, مجھے اسی طرح ادا کرنا ہے. تو اگر میں سفر میں ہوں تو قصر قضا ہوئی ہے, اب میں چاہے گھر پہنچ جاؤں تب بھی وہ قصر ہے میرے ذمے باقی, میں اسی طرح ادا کروں گا. اور گھر پہ نماز نہیں پڑھی بد نصیبی سے, اور اب سفر میں وقت مل گیا پڑھنا چاہتا ہوں, تو وہ پوری پڑھوں گا. دوسرا سوال ہے کہ اگر خون کا داغ کپڑے پر لگ جائے اور دھونے کے بعد میں بھی اور اس کا نشان رہ جائے, تو کیا اس سے نماز ہو سکتی ہے؟ داغ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ صرف رنگ ہے, اور اس پہ کوئی اس کے جو اس کے ذرات ہیں وہ باقی نہیں ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آگے بڑھتے ہیں. بہت طویل سوال ہے, جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لکھنؤ سے کشا رضوی. May God bless you, your channel win and all the team of channel win. اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو
گامزن رکھے کامیابی کی طرف اور کامرانی کی طرف. کسی لڑکی کا عقیقہ جس نام پر ہوا ہے اس نام پر اس کا نکاح ہونا کیا ضروری ہے؟ اور عقیقہ جس نام پر ہوا اور لڑکی کے سسرال والوں کو اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ لڑکی کا نام میچ کرنا ہے تو پھر وہ لڑکی کا نام بدل دیتے ہیں, اس نام پہ نکاح ہوتا ہے اور کارڈ پر اپنی مرضی سے اس لڑکی کا نام چینج کر کے چھپوا کر بانٹ دیتے ہیں, جبکہ ریزن کچھ اور ہے نہیں ہے. کیا نام لڑکے کے ساتھ میچ نہ ہو تو لڑکی کا نام بدل دیا جائے گا؟ تو مولانا اس نام پر نکاح مکمل قرار دیا جائے گا؟ کیسے ذرا تفصیل سے سمجھائیے. جو صرف نام میچ نہ ہونے کی وجہ سے نام تبدیل کیا گیا ہو اور پھر نکاح مکمل بھی ہے یا نہیں, یا جس نام پر عقیقہ ہوا ہے اسی نام پر نکاح مکمل ہوگا؟ آگا پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا, تو بہت ارجنٹ ہے. بہرحال یہ ناموں کی الجھن جو ہمارے مذہب میں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے, نام جاننا کہیں ضرورت نہیں ہے. ان تمام چیزوں میں شخصیت کا تعین ضروری ہے. نکاح میں نام ہمیں دیا جاتا ہے, اس کے باپ کا نام بھی پکڑایا جاتا ہے, اور یہ ولادت کے وقت کا نام, عقیقے کا نام یہ والا دیا جائے وہ والا دیا جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. میں کس کی طرف سے نکاح پڑھ رہا ہوں وہ مشخص ہونا ضروری ہے. چاہے مجھے لڑکی کا نام نہ معلوم ہو تو بھی نکاح اسی کا ہوگا. پروردگار عالم کے علم ہے تو نہ ولیمے کے وقت کا کوئی نام, نہ عقیقے کے وقت کا کوئی نام, نہ یہ نام وہ نام. تشخص ضروری ہے کہ کس کی طرف سے یہ فریضہ انجام دیا جا رہا ہے. لہذا اس ناموں کی بحث میں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے یہ خوشی کا موقع ہے, فاتحہ میں بھی نام دیے جاتے ہیں, وہاں بھی جس وقت آپ نے عبادت انجام دی اسی وقت اللہ کی طرف سے وہ عمل اس کی طرف منتقل ہو گیا. وہ فاتحہ میں پکڑایا جاتا ہے ہاتھوں میں کہ اتنے قرآن پڑھے گئے, اتنی دعائیں پڑھی گئیں, وہ جب پڑھی گئیں جا چکی ہیں, آپ کے کہنے سے اب نہیں بھیجی جائیں گی. ایک بات یاد آ گئی آغا, حالانکہ مجھے زیادہ بات نہیں کرنی آج, لیکن خطیب اکبر کے پاس جب 7ویں 8ویں شب یا 9ویں شب میں ایک تفصیل سے 50-60 نام فاتحہ کے لیے آتے تھے, تو وہ نام کہہ کے ممبر کے پیچھے رکھ دیتے تھے, کہتے ہیں سارے نام اللہ جانتا ہے, ان سب کے لیے آپ فاتحہ پڑھ دیجیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. نماز کے دوران کھانسی آئے اور منہ میں بلغم یا کف آ جائے, گھر پر تو فرادہ نماز میں سائیڈ میں ڈسٹ بن ہوتا ہے, اس میں تھوکنا مناسب ہے, اور نماز جماعت میں کیا کرے؟ نجم الحسنین رضا ٹیکسٹائل رامپور یو پی سے سوال کر رہے ہیں. ایڈریس بھی ہے جی. بہرحال گھر میں جو انتظام کیا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے. اتنے چھوٹے سے عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی. پیچھے کی طرف نہ مڑیں, سامنے رکھیں ڈسٹ بن کو یا سائیڈ میں رکھیں, اٹھا کے تھوک دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز میں جماعت میں مشکل ہے ان کے ساتھ, اگر تھوڑی سے ولادت منہ میں آ رہی ہے تو اس کے نگل لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر انہیں مشکل ہے اور بیماری ہے تو اپنی جیب میں رومال یا ٹیشو رکھیں اور اس میں اس کو جمع کر لیا کریں. مسجد کو اس سے گندا نہ کریں, اس لیے کہ وہ مکروہ ہے, اور اپنے پاس ٹیشو میں جمع کر لیں اور اسے پھینک لیں. ہمیں اپنی مساجد اور امام بارگاہوں کو صاف رکھنے کا بہت خیال رکھنا چاہیے, اور ہر وقت خیال رکھنا چاہیے. صرف منتظمین اور وہاں کی صفائی کرمچاریوں کے اوپر منحصر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی مساجد اور امام بارگاہیں ہمیشہ صاف رکھنی چاہیے, ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. I want to ask if I am doing hijab, then is it permissible for me to show my childhood pictures in which I am not wearing hijab to a non-mahram? اس وقت محجبہ ہیں اور بڑی ہیں, بالغہ ہیں, تو کیا وہ اپنے کمسن بچوں کی اپنی کمسنی کی تصویریں دکھلا سکتی ہیں؟ کسی کو دکھلا سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں, نامحرم کو. السلام علیکم. علیکم السلام. شیعہ سنی کی نماز میں فرق کیوں ہے؟ کیا یہ طریقہ بھی حدیث سے ثابت ہے؟ مسرور خان کرت پور بجنوریہ میرے ضلع سے آگا سوال. ماشاء اللہ. جی. بہرحال ایک افسوسناک بات ہے لیکن حقیقت ہے. اللہ نے صاف صاف اعلان کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک پیغمبر ہیں اسوہ حسنہ, اور پیغمبر نے خصوصیت سے نماز کے لیے کہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے نماز پڑھو. پیغمبر کی طرح ہمیں نماز پڑھنا ہے, لہذا پیغمبر کی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اہل سنت میں اور شیعوں کے درمیان جو فرق ہیں وہ صرف یہی فرق نہیں کہ اہل سنت اور شیعہ کے درمیان فرق ہے, بلکہ اہل سنت کے 4 فرقوں کے درمیان بھی نماز میں طریقے الگ الگ ہیں. 4 سے زیادہ ہیں. اب اور زیادہ ہو گئے, صحیح فرما رہے ہیں. اب نام کے 4 ہیں لیکن حقیقتاً فقہیں تو اور بھی بڑھ گئی ہیں, بعد میں اور اضافے ہو گئے. شیعہ طریقہ نماز ایک ہے, اور وہ فقہ جعفری کی بنیاد پر, اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی سیرت نبی لی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے لی ہے.
یہ فرق اس بنیاد پر ہے. دعوے دار سب ہیں اس بات کے کہ ہم اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں جیسے حضور پڑھ رہے تھے، اور سب کے پاس دلیلیں ہیں، لیکن ہم شیعہ اثنا عشری جس طرح عبادت کر رہے ہیں اس طرح فقہ جعفری سے ہم نے جو پایا ہے وہ روایات اہل سنت کے مطابق بھی صحیح ہے. دیکھنے میں مختلف فقہوں میں جمع کر لیا جائے تو ان کے مطابق ہے. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کا عقیقہ اس کی اولاد کرا سکتی ہے؟ مطلب کہ موت کے بعد عقیقہ کرانا کیا صحیح ہے؟ یہ نشا زیدی دہلی سوال کر رہے ہیں. کرایا جا سکتا ہے، استحباب ہے اور ثواب اور اجر پہنچے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا میرا ایک فرینڈ ہے اہل حدیث، اس نے کہا ہے کہ جب کوئی شہادت کی غرض سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، وہ نماز اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ان کا ایک کوئی اہل حدیث دوست یہ کہہ رہا ہے، جس کی بنیاد پر آج IS اور داعش اور تبلیغی اپنا جو تبلیغی تو نہیں بلکہ لشکر جھنگوی یا جنگلی جو بھی ہے یا طالبان القاعدہ، یہ ریڈیکلائزیشن نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہے، شہادت کی غرض سے گھر سے نکلنے کا مطلب ہی کون سی شہادت کا مواقع فراہم ہے جس کے لیے آدمی گھر سے نکل رہا ہے؟ صرف ایک ہو سکتی ہے، ایک ہی موقع ہے، صرف جب آپ اپنی ڈیفنس کے لیے کوئی آپ پر حملہ کر بیٹھے تو آپ اپنے گھر میں ڈاکو بھی حملہ کرتا ہے، لٹیرے آ جاتے ہیں تو آپ کو لٹیروں کے حوالے نہیں کرنا ہے، ان سے اپنی حفاظت کرنا ہے، اور اگر اس حفاظت میں موت آ جاتی ہے تو وہ شہادت بنے گی. تو یہ ایک منزل ہوتی ہے، لیکن یہ تو پہلی بات ہے کہ کون سا اس وقت موقع ہے کہ جو انسان شہادت کی غرض سے گھر سے نکلا ہے، اور دوسرے کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نماز ساقط ہو جاتی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا نماز تشہد پڑھنے کے لیے ایک نیند کی جھپکی لینا ضروری ہے؟ کیا رات کے 12:30 بجے تک جاگ کے نماز تشہد نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا، نماز تشہد اس کے ساتھ میں بتا دوں، نماز تشہد اور نماز شب میں کوئی اختلاف ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ یہ بھی بتا دیجیے. تہجد ہوگا شاید، یہ تشہد لکھا ہے، یہ تہجد. جی تہجد غلط اسپیلنگ. جی تہجد اسی کو کہتے ہیں عام طور پر، جو ہماری بول چال کی زبان میں وہ نماز شب ہی کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں. صلاۃ اللیل وہی تہجد ہے. جی. اور ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ اس سے پہلے سو کے اٹھ کے ہی نماز پڑھی جائے. نماز شب یا نماز تہجد کا وقت نصف لیل، آخری حصہ جو رات کا ہے، جیسے ہی رات کا آخری حصہ شروع ہوگا اس وقت سے لے کے اور طلوع سحر تک وقت رہتا ہے. کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے جھپکی لینا یا سونا ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے، اور جتنا تاخیر سے پڑھی جائے اتنا اچھا. نماز تہجد، نماز شب، صلاۃ اللیل ایک ہی چیز کا نام ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں میرٹھ سے زہیب رضوی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دسترخوان کی نظر بکرے کے گوشت پر کیوں آتی ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ بکرے کے گوشت بھی نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ خوشی کے موقع پر اہل بیت علیہ السلام کے خوش ہونا، معصومین کی خوشی کے موقع پر اماں کی یہ تو سیرت بتائی ہے، پہچان بتائی ہے کہ ہماری طینت کے بچے ہوئے حصے سے خلقت ہے ان کی، لہذا جب ہم خوش ہوں گے یہ خوش ہوں گے، جب ہم رنجیدہ ہوں گے رنجیدہ ہوں گے. لیکن ان مواقع پر بھی خصوصیت سے کوئی طریقہ کار بتایا گیا ہو کہ ایسے دسترخوان بچھاؤ، ایسے کھانے پکاؤ، اس میں گوشت ضرور پکاؤ، ایسی کوئی روایت، آیت یا کوئی حکم ابھی تک نگاہوں سے نہیں گزری. مومن کو کھلانا ثواب ہے، مومن کو پلانا ثواب ہے، مسئلہ پانی ہے پلا دیجیے، مومن کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے وہ ایک الگ ثواب ہے، ان کی معصومین کی خوشی میں خوشی کے اظہار کے لیے کوئی کام کیا جائے جو اپنی جگہ جائز وہ الگ ثواب، لیکن اس کا طریقہ شریعت سے کوئی معین نہیں ہوا ہے. لہذا دسترخوان بچھے، انواع اقسام کے کھانے پکیں، یا اس میں گوشت ضرور ہو یا نہ ہو، یہ سب مسائل سماج سے پیدا ہوئے ہیں، شریعت سے تعلق نہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں بی بی خدیجہ حیدرآباد سے. میرے 2 سوال ہیں. میں جب ٹی وی پر دعائے کمیل دیکھ کر پڑھتی ہوں تو میرا اس وقت میں پشت قبلہ ہوتی ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دعا کے عالم میں حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو جو ایک ادب ہے بندگی کا، اور ایک اللہ کے عظیم ترین وجود اور اس کے مقابلے میں حقیر ترین ہم، تمام ان آداب کا خیال رکھا جائے. ان میں سے ایک قبلہ رخ ہونا ہے. اپنے ٹی وی کا رخ بدل لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر کوئی گنجائش ان کے پاس واقع نہیں ہے ٹی وی رکھنے کی، کسی چھوٹی سی جگہ پہ ہیں
تو پشت بقبلہ بیٹھ کے بھی دعا پڑھنا کوئی ناجائز نہیں ہے اور کوئی غلط. ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیا ہم باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ یہ بھی کئی بار جواب دیا جا چکا ہے. اصل میں بہت پرانے زمانے میں جو حمام ہوا کرتے تھے جی اس وقت کا روایات کے مطابق ان حماموں میں وضو کرنا مکروہ تھا، اس کے مختلف اسباب تھے. اب وہ حمام نہیں ہے، یہ باتھ روم ایک الگ شے ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کراہت کی کوئی حکم نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں یا قرآن اور اذان ہونے لگے تو کیا رک کر اذان دہرانا اور درود پڑھنا بہتر ہوگا یا وہ عمل کر رہی ہوں اسے جاری رکھنا بہتر ہوگا؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہاں کی مساجد میں الگ الگ وقت پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد الگ الگ اذانیں ہوتی ہیں. کاش مسلمان اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ سب اول وقت نماز پڑھتے ہیں، جی جو اول وقت بھی ہے، وقت فضیلت بھی ہے، اور سب ایک وقت پہ اذان ہوتی. جی تو ایک تو شریعت کے حکم پر عمل ہوتا، حکم خدا پر عمل ہوتا، اور یہ جو مسلسل گھنٹوں اذانیں ہوتی رہتی ہیں جس سے دوسروں کو کچھ نہ کچھ کہیں زحمت ہوتی ہے، اس زحمت سے لوگ بچ جاتے ہیں. جہاں تک ان کا سوال ہے نماز پڑھنے میں تو ان کی کوئی ذمہ داری، یہ سب مستحب ہے. اذان سننے پر اس کے کلمات کا دہرانا یا پیغمبر خدا کا اسم گرامی آنے پر صلوات بھیجنا، یہ سب کا سب مستحب ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کی کوئی ذمہ داری اس کی. یہ قرآن پڑھ رہی ہیں، نماز و قرآن دونوں کے لفظ ہے شاید. جی ہاں. اور اگر قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں تو تلاوت قرآن کو جاری رکھیں، حضور کا نام اگر کانوں میں آ جاتا ہے تو صلوات. یہ جی فاطمہ پٹنہ سے تھی. اور آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک سنی لڑکی ہوں اور میں ایک شیعہ لڑکے سے پیار کرتی ہوں، شادی بھی کرنا ہے انشاءاللہ. میرا سوال ہے لوگ سنی اور شیعہ کی شادی کیوں نہیں ہونے دیتے؟ تو لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے. بہرحال حکم یہ ہے کہ کفو کا مطلب ہے مسلم اور مسلمہ، مومن و مومنہ، مومن مومنہ، مسلم مسلمہ. تو کفو کے درمیان شادی ہونا چاہیے، ہو سکتی ہے. اب لوگ نہیں ہونے دیتے تو لوگوں سے پوچھنا چاہیے کیوں نہیں ہونے دیتے ہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام اشفی رضا ہے اور میں سمستی پور بہار سے ہوں. میں ون چینل کا بہت شکر گزار ہوں، اس سے میرے علمی صلاحیت بڑھی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہاسپٹل میں مریض کے ساتھ رہ کر اس بیڈ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور وہاں کے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے. یہ مسائل ہاسپٹل ہیں یا اور جگہ ہیں، یہ مسئلہ پیدا ہوا ان کے دماغ میں. اچھا سوال ہے. کون سی بیڈ کی یہ بات کر رہے ہیں یہ ذرا سمجھنا مشکل ہے. مریض کے بیڈ پہ نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں یا کسی خالی بیڈ پر؟ بہرحال اگر ہاسپٹل کی طرف سے جو انہیں اجازت دی گئی ہے وہاں مریض ایڈمٹ کر کے تصرف کا، کہ اس میں جب انہیں باتھ روم جانے کی اجازت دی گئی ہے، منہ ہاتھ دھونے کی اجازت دی گئی ہے، تو وضو کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اسے اجازت فہوائی کہتے ہیں. جی. لیکن بیڈ وہ یوز کریں، اگر دوسرا کوئی خالی بیڈ پڑا ہوا ہے تو شاید اس کے یوز کرنے پر ہاسپٹل راضی نہ ہو، تو مناسب یہ ہوگا کہ وہاں کی انتظامیہ سے اجازت لے لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں، زیادہ بہتر بات ہوگی. شکریہ. سوال: اگر مخمس رقم کاروبار میں لگا دی ہے تو کیا معین تاریخ پر پوری بچت پہ خمس نکلے گا یا وہ رقم الگ کر کے جو کاروبار میں لگائی تھی باقی کا خمس نکلے گا؟ ایک رقم پر جس پر خمس نکل جائے اس پر کبھی دوبارہ خمس واجب نہیں ہوتا ہے. جو انہوں نے اللہ کے کرم سے فاضل کمائی کی ہے اس پہ خمس نکلے گا، اصل رقم پہ نہیں. السلام علیکم آغا اور جاوید انکل. ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام انکل کہنے کا. بھتیجا آپ جی بھتیجا ہے، بھانجا ہے. انگلش میں پتہ نہیں چلتا نا، یہ بھی مسئلہ ہے. مسئلہ انگلش کا، زبان کا. آنٹی انکل کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو انکل میں ماموں ہوں یا چچا ہوں، پتہ نہیں، پپا ہوں یا خالو. رشتے بھی گم کر دیے ہیں. جی رشتے بھی انگریزی نے گم کر دیے ہیں. آپ سب کے لیے، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. میں سید سہیل زیدی غازی آباد یو پی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب کبھی کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کے سویم چہلم و برسی وغیرہ پر جاتے ہیں تو مجلس کے فاتحہ کے بعد کرسیوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ صرف اس میں ہی نہیں، مجالس کے بعد میں بھی یہی ہوتا ہے. اور پھر کھانا کیسا پکا ہے، گھر وغیرہ کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں جیسے کسی کے ولیمے میں گئے ہوں. کسی کے سویم چہلم میں جاتے وقت کن کن باتوں کو انجام دینا چاہیے، مرحوم کے گھر والوں کی کس طرح تعزیت ادا کرنی چاہیے، وقت ان کے ساتھ کیسا گزارنا چاہیے، یہ ساری باتیں پوچھ رہے ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے انکل کہا، اس کا مطلب یہ کوئی جوان ہے، اور جب جوانوں میں ایسا شعور بیدار ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. بہت سی چیزیں جو اپنے ہدف سے ہٹ گئی ہیں، روح سے خالی ہو گئی ہیں، انہی میں ہمارے یہ 40ویں اور سیوم اور برسیاں ہیں.
ان کا مقصد تھا زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا اور جو رنجیدہ لوگ ہیں ان کو تعزیت دینا، لیکن یہ اب ایک بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے، کھانے کا انواع اقسام بڑھا دیے گئے ہیں اور لوگوں پہ نہ غم کا اثر ہوتا ہے نہ موت کا اثر، تفریحیں ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے گریز کیا جانا چاہیے، اس کو مختصر کیا جانا چاہیے، اور اس کو وہی جو مومن کی سمجھداری ہے زیادہ سے زیادہ کار خیر کی راہ پر داخل کیا جانا چاہیے۔ آدمی جب تک وہاں رہے کوئی نہ کوئی کار خیر ہو، تلاوت ہو قرآن کریم کی، یا ذکر خیر ہو، یا مجلس ہو، اور بس اسی پہ ختم کیا جائے اور لوگ جائیں، اور میزبان کو بھی کم سے کم زحمت دیں کہ اس طرح کی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میری شادی کو 2 سال ختم ہونے آئے ہیں، میرے پتی مجھ سے کچھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، میں کیسے پتہ کروں اور میرے ساتھ ان کا یعنی رویہ ایسا کیوں ہے؟ ذاتی قسم کا سوال ہے، کیسے پتہ کریں؟ تو چھوڑیں، پتہ کرنے کے چکر میں پڑنے کے بجائے اپنے برتاؤ کا جائزہ لے کے، جاسوسی کے ذریعے مسائل زندگی کے حل نہیں ہوتے۔ زوجہ اور شوہر کے درمیان اللہ نکاح کے بعد ایک خصوصی محبت پیدا کرتا ہے، ڈھونڈیں یہ کہ کہیں ان کی طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ محبت گھٹ گئی ہے، اس کو واپس لانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ شوہر کے بارے میں تجسس کا شکار ہوں اور حالات کو اور خراب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بہت ہی طویل سوال ہے، جلدی جلدی پڑھ دوں آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب، میرا نام ہدا زہرا نقوی ہے، میں علی گڑھ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اسلام قبول کروایا کرتے تھے تو اسلام لانے والوں سے پہلے کچھ شرائط رکھتے تھے، مطلب وعدہ لیا کرتے تھے۔ خاص کر میں نے پڑھا ہے کہ وہ عورتوں سے یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ وعدہ لیا کرتے تھے تو کسی کے سوگ میں منہ نہ نوچیں گی، تماچوں سے چہرہ نہ پیٹیں گی، نہ سر کا بال نوچیں گی، نہ گریبان چاک کریں گی، نہ سیاہ کپڑے پہنیں گی، اور نہ قبر پر سوگواری میں بیٹھیں گی۔ یہ سب وعدے لے کر حضور اسلام قبول کرایا کرتے تھے۔ یہ سب اہل سنت کی کتاب میں نے پڑھا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم شیعہ عورتیں بھی اسی طرح مولا کے غم میں سوگوار ہوتے ہیں، اسی طرح غمگین ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عورتوں سے وعدے لیے تھے؟ مجھے تفصیل سے بتا دیجیے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وہ آیت تو مجھے اس وقت پوری دماغ میں نہیں ہے، لیکن اس میں ان باتوں کا تذکرہ ہے جو اس وقت بری عادتیں تھیں معاشرے میں، ان بری عادتوں کے ترک کرنے کے وعدے پیغمبر لے کے خواتین سے بیعت لیتے تھے اور اسلام قبول کراتے تھے ان کو۔ اس میں ان سے تھا کہ اللہ یسرقنا، چوریاں نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اس طرح کے بڑی بڑی برائیوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ ان آیات میں ان چیزوں کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ یہ بعض خاص نظریات کے جو فرقے پیدا ہو گئے بعد میں، عالم اسلام میں بعد میں، ہاں جی، ان کے نظریات ہیں جو اسلامی نظریات نہیں ہیں، خالص اسلامی نظریات نہیں ہیں۔ اسلام میں ہے یہ کہ آپ بے قابو ہو کے اس طرح کی موت پر اس طرح کی بے قابو نہ کریں، منہ نوچنا، سر پیٹنا، اس طرح کی چیزیں، یہ احکام اس طرح کے ہیں کہ اعتدال سے ساتھ قابو رکھیں، لیکن اس میں عام حالات کے فرق الگ ہے اور معصومین علیہ السلام کے بارے میں متاثر ہونا الگ ہے، اس کے خصوصی احکام بھی ہیں، اور عام طور پر عالم اسلام میں اسلام قبول کرنے کی نہ کوئی ایسی شرط رکھی ہوئی ہے اور نہ اس طرح کی کوئی پیغمبر کی طرف سے شرط۔ ایک بات کی وضاحت اگر آپ آغا اجازت دیں کہ میں نے کہیں علماء سے سنا ہے کہ جب پیغمبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو حضرت بی بی عائشہ نے اپنے منہ پہ تماچے لگائے ہیں۔ روایات میں ہو سکتا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، میرے پیش نظر نہیں ہے وہ روایت بہرحال، لیکن اس طرح کی کیفیتیں بھی شخصیات کے گزرنے پر لوگوں کے سامنے آئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری کزن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے بھی بار بار آتے ہیں لیکن ہماری طرف سے کبھی ان کی طرف سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی وہی سوال کا محور اسی ٹائپ کا ہے جیسے کوئی دعا بتا دی جائے، کوئی ذکر بتا دیا جائے، یہ اس طرح کے سوالات ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ دعا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے خلوص کے ساتھ کرنے کا نام ہے، کچھ کلمات کے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ دعا کریں، ضرور کریں، اہل بیت علیہ السلام سے، پیغمبر گرامی سے توسل کر کے دعا کریں، فریاد کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ ٹوٹ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے درمیان کبھی کبھی
وہ معیار جو شادی کے لیے طے کیے گئے تھے، اسلام نے جو طے کیے تھے، وہ ان کو کنارے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اپنے بنائے ہوئے معیار پر ہم شادیاں ڈھونڈنا طے کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کچھ غلط معیار تلاش کر لیے گئے اور ان کی بنیاد پر کوئی لڑکا یا لڑکی ڈھونڈے نہیں مل رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں بتائیے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ ایسے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیسا تھا، اور پلیز یہ بھی بتائیے کہ ایک شوہر کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکارڈنگ کیسے رویہ رکھنا چاہیے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ اس طرح کے سوالات کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ میں اگرچہ میری حیثیت نہیں، لیکن میں اپنی بہن سے گزارش کروں گا کہ ایسے سوالات اور مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ شوہر اس سوال سے جھلکیاں مل رہی ہیں کہ کچھ ان کے شوہر ان کے ساتھ شاید ان کے خیال میں مناسب رویہ اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں اپنے بھائی کو بھی گزارش کروں گا آپس کے رشتے کو مستحکم کریں، ایک دوسرے کا خیال کر کے جئیں۔ مولا کائنات حضرت فاطمہ الزہرا اور تمام معصومین علیہ السلام اور ان کے ازواج کے درمیان جو ان کی اچھی ازواج تھیں، ان کے درمیان تودد کا رشتہ تھا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا رشتہ تھا، خود تکلیف اٹھا کے دوسرے کو راحت پہنچانے کا رشتہ تھا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کا رشتہ تھا۔ اگر یہ خیال رکھ کے جیا جائے گا تو پرسکون زندگی ہوگی، دونوں کی پرسکون زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام واحد ہے۔ میرا ایک سوال ہے، جب فجر کی نماز میں صرف دو آدمی امام اور مؤذن ہی ہوں تو تب ہم امام سے تھوڑا پیچھے ٹھہرتے ہیں، پیچھے نہیں ٹھہرتے ہیں، رائٹ سائڈ میں تھوڑا آگے سائڈ میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی جماعت میں جڑتا ہے تو پھر نماز کس طرح سے ہوگی؟ جی یہ بھی میں نے دیکھا لوگوں کو کہیں کہیں نماز میں مسجد میں کہ ایک پیش نماز میں نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑے تھے، دوسرے آئے نماز میں شروع کر دی سائڈ میں کھڑے ہو کے، تیسرا آیا تو اس کو پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا اپنے سائڈ میں پہلوں میں کر کے۔ ایسی تشدد کے ساتھ کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر ایک ہی نماز امام ہے اور ایک ماموم ہے تو پہلوں میں کھڑا ہو، بہتر یہ ہے کہ ذرا سے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو پہلوں میں۔ اب اگر کوئی دوسرا آ جاتا ہے تو اس کو پیچھے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، خود پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ دو یا اس سے زیادہ پیش نمازی ہوں تو پیچھے کھڑا ہونا مستحب ہے، لیکن آگے والے کو پیچھے کھینچ کے کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی جگہ وہ کھڑا رہے گا جہاں تھا۔ تو مؤذن کہہ رہے ہیں یہ آئیں گے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، نماز صحیح ہوگی، جماعت صحیح ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میں ایک سنی مسلم ہوں، آپ کا چینل مجھے بہت شوق سے دیکھتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی جو عظمت، محبت اور عقیدت بتائی جا رہی ہے وہ لاجواب ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ اس طرح سے آپ نے جو یہ لکھا ہے۔ یقیناً یہ چینل صرف شیعوں کا نہیں ہے، یہ چینل صرف سنیوں کا نہیں ہے، یہ چینل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام انسانیت چینل میں پہنچاتا ہے۔ اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے برادران اسلامی بھی ہم سے جڑتے ہیں اور اس طرح سے اتحاد اور پائیدار ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے اتحاد برقرار رہے اور آپس کی نفرتیں کم سے کم ہوتی جائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص صرف تبرک کھانے آ جائے اور مجلس نہ اٹینڈ کرے، کیا اس کا تبرک کھانا جائز ہے؟ مجلس نہ سننا اور صرف تبرک کھانا کیا جائز ہے اس کے لیے؟ تبرک زبردستی نہیں لے کے کھائے گا، اس کو بانٹنے والا دے گا تو بھی تبھی کھائے گا، اس لیے جائز ہے۔ اگر چھین کے جس کی طرف سے تبرک ہے وہ دینے پہ راضی نہیں اور زبردستی لے رہا ہے تو جائز نہیں ہے۔ انہوں نے لفظ حرام لکھا تھا لیکن میں نے اس کو بدل دیا ہے یہاں پر، یہ میں نے جسارت کی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس سننے کی کوئی اجرت ہے جسے ہم تبرک کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے نام پہ ایک خوشی کے لیے تقسیم ہوتا ہے، تو دینے والا اگر راضی ہے تو پھر مسئلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ My name is Rabab Busheri. I stay in Bandra, Bombay. When is the best channel? I must say my question is that we say hurting ourselves in Islam is haram. So we do matam of Zanjeer. Please make it clear. It wasn't my question. One of my friend's question. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ چینل کو سراہا ہے، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو اذیت دینا اسلام میں جائز نہیں، تو کسی غیر مسلم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ جو زنجیر کا ماتم کرتے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے؟ جہاں تک مسئلہ ہے بنیادی طور پر
یہ مسئلہ بڑا اس وقت موضوع بحث ہے، اور اپنے آپ کو اس حد تک کسی طرح کی تکلیف پہنچانا اور نقصان پہنچانا جس سے کسی طرح کا عیب پیدا نہ ہو، اتنا اختیار اللہ نے انسان کو اپنے لیے دیا ہے، لیکن وہ جو انسان کے جسم کو کسی طرح کا نقصان ایسا پہنچائے جو عیب پیدا کر دے، اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، یہ ایک بات۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ عزاداری کے طور پر زنجیر اور قمع وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو اس میں وہی مسئلہ ہے کہ نقصان انسان کے جسم کو پہنچتا ہے یا معاشرے کو پہنچتا ہے یا مذہب کے بدنامی کا سبب ہوتا ہے، اس وقت ایک موضوع ہے، اس میں فقہا کے نظریات 100% ایک جگہ پہ نہیں پہنچ سکے ہیں۔ کچھ فقہا کی نگاہ میں اس کو ذریعہ بنا دیا گیا ہے مذہب کی بدنامی کا، اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے گریز کیا جائے، اور کچھ اس شرط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ اگر جس علاقے میں وہاں ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے بدنامی نہیں ہو رہی مذہب کی تو وہاں کرنا جائز ہے، ورنہ ہم حالات میں خود یہ عمل اپنے جسم کو اتنی رحمت پہنچانا یا تکلیف دینا یا خون نکالنا یا زخم دینا جو انسانی جسم کو کوئی دائمی نقصان نہ دے، وہ جائز ہے اپنی جگہ پر۔ شکریہ۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم حجت الاسلام جناب مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر جب بمبئی تشریف لائیں گے تو ہمارے اسٹوڈیو میں ضرور تشریف لائیں گے، ہمیں نحیف آواز پہ لبیک کہتے ہیں، مسائل زندگی میں ضرور تشریف لائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آغا، اور ناظرین کرام آپ کی طرف سے بھی میں شکر گزار ہوں۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے، میں سورہ بقرہ کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تھوڑا اس کی وضاحت فرمانے دیں۔ آیت نمبر 24 سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہاں حضور آیت میں رحمت بھی ہے اور صلوات بھی ہے، تھوڑا اس کی وضاحت فرما دیں۔ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو اذیت دینا اسلام میں جائز نہیں، تو کسی غیر مسلم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ جو زنجیر کا ماتم کرتے ہو کہاں تک صحیح ہے۔ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں، شیعہ سنی کی نماز میں فرق کیوں ہے، کیا یہ طریقہ بھی حدیث سے ثابت ہے؟ اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیں گے اور اس پروگرام کو اور چینل ون کو اسی طرح سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے۔ آئیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وقت کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء حق اور تمام مومنین اور ناظرین کو زندہ و سلامت رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔